کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پہ گورنر سندھ کامران ٹسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت کچھ دیا ہے۔ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں اس مٹی، اس شہر، اس ملک کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے حصے کا بھی کام کچھ کیا ہے؟ ہم بہت اچھے اچھے گھر بناتے ہیں لیکن ہم باہر فٹ پاتھ پہ کوئی کام نہیں کرواتے۔ ہم بہت اچھی اچھی انڈسٹریز بناتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو باہر کچرا پڑا ہے یا باہر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہے، بالکل یقیناً ہے، لیکن 70 سال گزرنے کے بعد بھی ریاست نے اپنا کام نہیں کیا، تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ اس ملک کو، اس شہر کو کس کے حوالے چھوڑ دیں؟ میں یہ تو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اون کروں گا اس شہر کو، اس صوبے کو، لیکن اس میں آپ سب کا بھی ساتھ چاہیے۔ ہم نے سب نے مل کے اس احساس محرومی کو ختم کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہی ہم سب کو آج اس قابل کیا ہے، لیکن ہم نے ان کا سوچنا ہے جو اس قابل نہیں ہے یا مجبور ہیں، ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ ہم نے شہر کو بھی صاف کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور میری کوشش ہے کہ سب کے درمیان میں محبتیں پیدا کروں۔ اسی لیے میں نے آنے کے بعد ہی لوگوں کے ساتھ ان کے پاس جا کر ملنا مناسب سمجھا، ان کی باتیں سننا، اور میرے لیے اولین ترجیح میری بزنس کمیونٹی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور جب سے میں آیا ہوں میں اپنے ان لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس بات پر توجہ نہ دیں کہ کون کتنے پیسے بنا رہا ہے، آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ وہ اور کتنے بنا سکتا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت گورنمنٹ ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں۔ کوئی پھلتا پھولتا ہے تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اتنے سارے اس کو نوٹسز بھیج دیتے ہیں کہ وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے اس ملک میں کاروبار کیوں شروع کیا۔ اور اس کی وجہ دیکھ لیں آپ کہ آج 70 سال گزرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہجرت کر آئے ہیں۔ تو انڈیویجولی تو شاید ہم نے اپنا بہت کچھ بنا لیا ہو، ایک اچھا خوبصورت گھر بنا لیا ہو، اچھی فیکٹری بنا لی ہو، اچھی بچوں کو تعلیم دلا لی ہو، اور الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اس میں کامیاب ہوں گے الحمدللہ۔ لیکن پورے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی میں جام صادق برج پر سے آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موئنجو دڑو میں جا رہا ہوں، ایسا ہی تھا نا۔ تو ہمیں یہ سب سوچنا ہے کہ ہم انڈیویجولی تو سب اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، لیکن اب شاید 70 سال کے بعد ہم اون کریں، ہم اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر جب سیالکوٹ میں بزنس مین مل کر ایک اچھا ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، ایئر لائن بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کاٹی والے اور کیوں نہیں کراچی چیمبر آف ایڈیشن والے، جب ہم سب اس شہر کو مانتے ہیں کہ یہ معیشت یہاں سے چلتی ہے، یہ روشنیوں کا شہر کہیں مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ ہم سب تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر اس شہر کی رونقوں کو بڑھانے کا کام تھام لیں اپنے ہاتھوں میں۔ سب مل جل کر ایک دوسرے پہ اب تنقید کرنا چھوڑ دیں، ہم آگے بڑھیں اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے۔ دیکھیں معیشت کا جو حال ہے وہ آپ سب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ تو پچھلے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اللہ نہ کرے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان پہ اتنے اربوں کے قرضے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب ٹھیک کب ہوگا؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک اچھا گھر، کسی کا گھر 4000 گز پر ہے، کسی کا 8000 گز پر ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آرکیٹیکٹ سے اتنا اچھا گھر بنا لیا ہے، اور فلاں میرے پاس گاڑی ہے، فلاں میرا بیٹا لندن میں پڑھ رہا ہے، کوئی US میں پڑھ رہا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ بچہ پڑھ کر آتا ہے تو آپ اپنے گھر سے باہر اس کو بھیج سکتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ آج ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے۔
سارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، دنیا میں بیسٹ ڈاکٹرز، انجینئرز سارے لوگ ہیں، اور ہر ماں اور باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑے ہو کے اچھا بڑا بزنس مین بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے؟ ہم اچھے انسان بننے اور بنانے کی کوشش کریں، اور جب ہم اچھے انسان اور اچھے لوگ بنائیں گے تو پھر ہم خود بخود سب کچھ اچھا بن جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی بات جو بھائی جان نے بتائی، اور وہ یہ سچ ہے کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ بھی بہت اچھا تعلق ہے، اور کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، تو بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ بحیثیت گورنر سندھ میں یہاں نہیں آیا، میرا تعلق تاجر برادری سے ہے، بزنس برادری سے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان بزنس کمیونٹی کا سفیر بن جاؤں، میں آپ کا نمائندہ بن کے ان کے ساتھ بات کروں، اور میری دلی خواہش ہے کہ ہم سب مل کر ہم ایسا کام کریں اور کر جائیں، کیونکہ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں اچھی باتیں کر کے چلا جاؤں، یہ آپ سب بھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ 70 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں، ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہماری معیشت بالکل تباہ حالی کا شکار ہے، لیکن یہ سب باتیں جو میرے دوست نے بتائیں، چیئرمین کاٹی نے، یہ تو میں کئی دفعہ یہاں آ کے سن رہا ہوں، ہم سالوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں، اس کے حل چاہیے ہمیں، اور اس حل کو تلاش کرنے کے لیے جب تک ہم سب مل کر اپنی ذات سے ہٹ کر اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے شہر کو، اپنے ملک اور اپنے صوبے کو بننا ہے، ہم نے پاکستانی بننا ہے۔ میں منیر بھائی سے کہوں گا کہ آپ کبھی یہ بات اب دوبارہ نہ کیجیے گا کہ آپ لاہور چلے جائیں گے۔ لاہور تو ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن واپس آئیں گے۔ ہم سب نے اس شہر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار پچھلے 20-30 سالوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ایس ایم منیر صاحب ہیں۔ انہوں نے ہی جوڑ کے رکھا ہے اس گلدستے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گلدستہ انہی کی سرپرستی میں ایسے ہی سجا رہے۔ مسائل بہت سارے ہیں، یہاں بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کی گئی خالد طواب بھائی نے، باقی ہمارے حسیب بھائی نے، اور جتنے بھی یہاں دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان سب کے ساتھ میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ملوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ مجھے بٹھائے رکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو میں بزنس کمیونٹی کا نام دیتا ہوں، اس کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام بہت سارے ہیں کرنے کے لیے، جن کے پاس اختیار ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ایک منصب پر بٹھایا ہے، اور میں یہاں یہ برملا کہتا ہوں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے زبان سے سنا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اختیار کی اور اقتدار کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ارادے اور نیت کی کمی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیے، جتنے مسائل ہیں ہم ان کے حل کے ساتھ، جو حسیب بھائی نے کہا، ہم بیٹھیں گے، اور جن کے پاس بھی اختیار ہے اس سے وہ کام کروائیں گے، اور وہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی آواز ہم سب مل کر اٹھائیں گے، کیونکہ جب آوازیں مل جاتی ہیں تو ایک طاقت بن جاتی ہے، اور اس طاقت سے ہم اپنی ذات سے ہٹ کے اپنے شہر کے لیے کام کریں گے۔ منیر بھائی نے بات کی، بہت پیاری باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان کو ہمیں نہیں بھولنا، اور بزنس کمیونٹی نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ پورے پاکستان میں مسائل تھے، لیکن سندھ میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ اس کو افیکٹ ہوا ہے، تو ہم سب نے ان کے لیے مزید بھی کام کرنا ہے، ان کو نہیں بھولنا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے بھائی جان کی کہ ایک ایسا ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کا نام دیتے ہیں، سرحدوں پہ ان کی شہادتیں اور قربانیاں ان کے فرائض میں شامل ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو حکومتوں کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان ہوں یا زلزلے سے لوگ متاثر ہوں، افواج پاکستان نے ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنا جو کردار ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
اسی طرح ہماری ایئر فورس اور نیوی، یہ سب پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان میں اور تمام فورسز میں 98% بلکہ 99% مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو اس ملک کے مڈل کلاس لوگوں کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے انہوں نے، شاید کوئی وجہ ہو ان کے ذہن میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا افواج پاکستان کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر، وہ بہت ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کو اس کو جتنا ہم کر سکتے ہیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور میں ان کی یہاں کسی تائید یا تعریف میں بات نہیں کر رہا، میں ان حقائق پہ بات کر رہا ہوں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان کو سر عام اس طرح سے رسوا نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں پر ایک دفعہ پھر اپنے تمام ان بھائیوں کا، ساتھیوں کا جنہوں نے میرے لیے ایسے کلمات کہے جس کے میں قابل نہ تھا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے میرے لیے کی ہیں میں اس پہ پورا اتر کے دکھاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو CPLC کے حوالے سے بھائی جان نے بات کی، مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی، صرف ہٹایا ہی نہیں گیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو لے چلتے ہیں، فیاض الحسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کی منتظر ہے۔ آج عمران خان صاحب اپنا مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر منو ان چودھری پرویز لائی صاحب انشاءاللہ عمل